قرآن کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرنے کے بعد جب کفار اپنے مذموم اور ناپاک عزائم میں ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کہتے ہیں کہ جب محمد قرآن پڑھنے لگے تو تم شور مچا دیا کرو۔ والغوا فیہ، جدو محمد قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو شور پا کرو تاکہ قرآن کی آواز اور قرآن کی سمجھ کو نہ آ سکے۔ لیکن اللہ نے منکرین کے سارے منصوبے کو ناکام کرتے ہیں، اسلام میں اللہ نے غلبہ دیتا ہے، قرآن میں اللہ نے ساری دنیا میں غالب کر کے دکھا ہے۔ مگر کفار اپنی حرکتوں تو باز نہیں آئے۔ کفار نے کبھی قرآن مقدس نو بدلنے کی کوشش کی تھی اور کبھی قرآن مقدس کے تقدس نو پامال کیتے ہیں، اور معاذ اللہ قرآن کو ٹائلٹ میں بہایا گیا، قرآن کو پھاڑیا گیا، آگ لائی گئی ہے اور قرآن کو پیرا پہلے رو دیا گیا۔ گوان تانا موبے اور بگرام جیل دے اندر قیدیاں دے سامنے، مسلمان قیدیاں دے سامنے یا ظالمہ نے کتے ڈھڑائے، مگر مسلمان آج تک غیرت میں نہیں آئے۔ قرآن مقدس کی توہین کی دی گئی اور حالیہ دنوں کے اندر سویڈن اور ہالینڈ کے اندر قرآن مقدس نو اگ لا کے مسلمانوں کے جذبات کو مسلیا گیا، مسلمانوں کے ایمانی جذبات پر کھلواڑ کیا گیا، لیکن ظالموں اور دشمنوں ذہن کل بٹھا لو، قرآن مقدس لا زوال کتاب ہے، قرآن مقدس لا جواب کتاب ہے، قرآن مقدس کا جواب کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہوگا، اور قرآن مقدس کے زوال کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس کو بدلنے کی سازشیں کرنے والوں ذلیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، لیکن قرآن کبھی نہ مٹے گا، تم فنا ہو جاؤ گے۔ قرآن پہ کل بھی بقا تھی، آج بھی بقا ہے، اور قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، جب تک متکلم باقی ہے تب تک کلام بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ کی کلام بھی زوال سے پاک ہے، اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اللہ کی کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے قرآن کسے بندے اپنے قولوں نہیں لکھیا، اے قرآن رب العالمین فرمانن میری کلام ہے، اور یہ لاوارث کلام بھی نہیں، اے او کلام ہے جدا ذکر تورات دے اندر بھی کیتا گیا ہے، اے او کلام ہے جدا ذکر زبور دے اندر بھی کیتا گیا ہے، انجیل دے اندر بھی کیتا گیا ہے، صحف ابراہیم دے اندر بھی کیتا گیا ہے، صحف موسیٰ دے اندر بھی کیتا گیا ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000
اندر سارے صحیفہ کے اندر اس قرآن کا ذکر ہے سی. فرمایا وما کان ھذا القرآن وان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ظالمو تم اس کتاب کی توہین کرتے ہو جس کتاب کی صداقت کی گواہی تورات بھی دیتی ہے، انجیل بھی دیتی ہے، زبور بھی دیتی ہے، ساری آسمانی کتابیں جس کتاب کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں تم اس کی توہین کرتے ہو. اور ہمارا قرآن، ہمارا مذہب تو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے. ہمارا قرآن عیسیٰ کی تعلیموں سے بھرا ہوا ہے. ہمارا مذہب نفرت والا مذہب نہیں ہے. ہمارے نبی نفرت پھیلانے نہیں آئے تھے، ہمارے نبی محبتیں بانٹنے آئے تھے. اور یہ قرآن بھی محبتیں بانٹتا ہے. تم سمجھو تو صحیح، قرآن کے قریب تو آؤ. قرآن کے قریب آنے والوں کی زندگیاں بدل گئی. دل کی دنیا بدل دیتا ہے جو بندہ صرف کے دل سے قرآن کے قریب آتا ہے. اور یہ قرآن کلام اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سونا پیغمبر اگر مکے دے کافر تواڈے کول پناہ لین واسطے آندے نے، انہاں نوں پناہ دے دیو حتیٰ کلام اللہ، جب تک کہ تواڈا کلام نہ سنیں. اور یہ قرآن رب دی نعمت ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. یہ کتاب حکمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور یہ کتاب برکت والی بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ. اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو کامیاب ہو جاؤ. الا وارث کتاب نہیں ہے. اے عظیم رب العالمین نے خود لے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کریں گے. اور جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہو، کائنات کا کوئی فرد اس کی زیر اور زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. آج تک جرأت ہوئی ہے کسی کو؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، علماء اور مکہ کے بڑے بڑے خطیبوں کو چیلنج کر کے کہا تھا اور مکہ کے خطیبوں، شاعر و ادیبوں، تمہاری زبان بھی عربی ہے، میری زبان بھی عربی ہے، تم پڑھے لکھے ہو، دنیا کے اندر میرا کوئی استاد نہیں، تم تعلیم یافتہ ہو، آؤ ذرا قرآن کا مقابلہ کرو. اگر یہ کتاب میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے تو تم خطیب، شاعر اور ادیب ہونے کے باوجود ایک لفظ کا جواب تو لے آؤ. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. سورہ کہف کے اندر رب العالمین نے بڑا چیلنج کیا ہے. قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. کائنات کے جن اور کائنات کے انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، اگلے پچھلے ملا لو، قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ کر کے. یہ قرآن ایسی کلام ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ایک گھٹیا حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ مذموم حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. جب انسان مقابلے کو عاجز آتا ہے نا، پھر انتہائی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر تال لسان ہو، پھر بک بک کرنے لگتا ہے. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو بک بک کرنے لگ جاتا ہے. کسی نور مغلوب تسول علی القلب. یہ ایسے ہی ہے
جیسے مغلوب بلی کبھی کبھی مایوس ہو کے کتے پہ حملہ کر دیتی ہے، حالانکہ بلی کی ضرورت نہیں کہ کتے پہ حملہ کرے، لیکن جب مغلوب ہو جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتی ہے تو پھر کتے پہ حملہ کر دیتی ہے۔ فرمایا اذا یئس الانسان قال لسانہ، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، پھر قال اپنی زبان لمبی کرنے ڈال پڑتا ہے۔ اور اس ظالم جب قرآن کے خلاف اور آئے روز محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کر دینے، دشنام درازی کر دینے، اور دی وجہ یہی ہے کل نہ پیو دادا بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بھی عاجز نے، اور نسلہ ہی نہ مٹ جائے گا لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے آگے کوئی آ سکتا ہے پیچھے آ سکتا ہے، یہ رب کا اعلان ہے، اور یہ قرآن دلوں کی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او کائنات کے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ تو دلوں کو صاف کرنے والی کتاب ہے، لیکن قریب تو آؤ نا، سنو تو صحیح، قرآن کتنی مؤثر کتاب ہے، قرآن کتنی تاثیر والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اندر قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے سن، جنہ دی ایک جماعت آندی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو قرآن کی تلاوت سن دینے، اور مشرک جن نے، کافر جن نے، جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن دینے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ایک کافر جنوں کے کہتے ہیں آج ساتھ عجیب کلام سن لے آئے، اور عجیب کلام سن کی اثر کی تیسر دلاتے، فرمایا لن نشرک بربی احدا، اور سمجھ آگئے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وہ کلام ہے جڑا کافر جن سن لیں انہاں دے دلاں دے اندر بھی ایمان اتر جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظالم قرآن دے نیڑے دے آؤ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے دا سردار ہے، ایک دفعہ عمرہ کرن دے غرض نال مکہ دے اندر تشریف لائے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ قبیلے دوس دا سردار آ گیا ہے، مشرکین مکہ نے تو فیل کا استقبال کیتا ہے، استقبال کرن تو فیل نو کھانا کھوایا، تو فیل کی دعوت کی دیئے، اور تو فیل کو وصیت کرنے آمدے گئے، تو جا رہے عمرہ کرن مگر خیال کری حرم کعبہ کے اندر بیٹھے نوجوان ملے گا محمد نبی کا کلام نہ سنی، بڑا بڑا جادوگر ہے جڑا بندہ ہوگا کلام سنتا ہے وہ کئی لوگ رہتے ہیں، ساری دنیا کا مخالف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پیو دادے کا مخالف بن کے پیو دادے کا مذہب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس واسطے خیال کری جا کہ اگر اس بندے کی زبانی کلام نہ سنی تو فیل خود فرماتے ہیں، تو فیل فرماتے ہیں انہاں دی نصیحت کا اثر میرے تے اتنا ہویا کہ میں اپنے کرنا کوئی بات نہیں ہے، میں کہ تم طواف کرتا
سان کرنا وچ روح دیے انگلیاں دی کرنا وچ دے رہتا سان تاکہ محمد دی آواز میرے کرنا وچ نہ پوے کہ میرے تے جادو دا اثر نہ ہو جائے تو فعل کہندے نے ایک دفعہ حضور دی صبح دے وقت میں حرام کعبہ دے اندر آیا میرے کرنا وچ سونے نبی دی آواز پئی ہے سبحان اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میرے کرنا وچ پئی ہے میرے ضمیر نے فیصلہ کیتا ہے تو فین تو سیانا بندہ ہے ساتھ اگلے شعور ہے ساتھ فاقہ تیرا سکے تو آپ ترہ سڑتے صحیح کلام کی نیڈ ہے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے ہیں تو فیل بن عمر غوثی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در پیچھو پیر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو فیل سامنے آ گئے تو فیل کہہ رہا محمد جرا کلام حرم دے کر پڑھ رہا سے جرا ہونا بھی پڑھ کے سنانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی ہے پھر هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کی ہے سورہ فلق شروع کر دی ہے سورہ فلق ختم کر کے سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی ہے جو قرآن سنتا گیا فیل کا دل بدلتا گیا حتیٰ کہ فیل دی اکھا میں جہاں سنا گیا فیل کرنا گا اللہ دی قسم ایک سے انسان کا نام نہیں ہو سکتا فوراً کو فیل کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ قرآن جس دل پہ اثر کر جائے دنیا بدل سکتی ہے اور بندہ نہیں بدل سکتا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکل بینے اج میں محمد کا سر لے گیا مانا اج میں محمد کو قتل کر گیا مانا اللہ اکبر رستے میں بندہ ملتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو عمر کہتا ہے محمد کو قتل کرنے جا رہا وہ بندہ کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر پہلے تیری بہن بھی اسے محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے تیرا بہن بھی اسے محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں چاہ گئے عمر ننگی تلوار لے کے اپنی بہن دے گھر جا کے دستک دے دینے دروازہ کھولے ہاں بھائی کی آواز آ رہی سی قرآن پڑھ رہے سو جی ہاں قرآن فوراً اپنی بہن کو مارنا شروع کر دے عمر اتنا مر گئے عمر کی بہن فاطمہ دے رخسار کو خون کا ہلانا پہندا ہے اللہ اکبر عمر کی بہن سے نا عمر کی بہن کہنے لگی او عمر سن لے جس خطاب کا قرآن رکھتا ہے میں بھی اسے خطاب کی دیاں اگر خطاب کا خون تیری رگا میں گردش کر رہے ہیں میری رگا بجلی خطاب کا خون دوڑ رہے ہیں اگر تو شیطانی مذہب نہیں چھڑ سکتا میں رحمانی مذہب نہیں چھڑ سکتی تو شیطان نہیں چھڑ سکتا میں محمد نہیں چھڑ سکتی اگر تو شیطانی مذہب کے پتہ ہے تو میں رحمانی مذہب کے پتیاں اور ظالمان اتنا ظلم کرنے کر رہے مگر اختیار بھی کل کچھ کر دے کہ تیری بہن فاطمہ محمد کا دامن چھڑ دے گی اللہ اکبر ادھر آسمانگر ادھر آسمائیں تیر آسمان ہم جگر آسمائیں اللہ اکبر کبیرہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے آخر سن پہ نازک کے اتنی مار کھان کے باوجود بھی یہ اثر نہیں ہویا اللہ اب پھر فاروق بدل نرم پہن لگ گیا فاروق کہتے ہیں ذرا لے آؤ کہ صحیح و صحیح بات جرا تجھے پڑھ رہے سو بہن کیا کہتے نہیں یہ نہیں یہ قرآن ہے رب کا کلام ہے پاک کلام ہے تم ناپاک کے طریق جا غسل کر پہلے فاروق اعظم نے غسل کی تھی فیصلے لے کر وقت فاروق اعظم نے غسل کی تھا
غسل کر کے فرمایا صحیح پڑ جایا، صحیح پڑ جانا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحیح پڑھ گیا. انزلنا علیک القرآن لتشقى، سورہ آدی ابتدائی آیت پڑھ کے اعظم تلاوت کرنے لگ پے. چونکہ عربی جان سن، ساڑھے واسطے پہلی دفعہ قرآن پڑھنا اوکھا ہے، لیکن وہ عربی جان دے سن. انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى. فاروق قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، دل نرم ہوتا جا رہا ہے. فاروق کی آنکھیں بھی تماسو جاری ہیں. فاروق تلاوت ختم کرن دعا بھیجے میں پہلو ہی اسے محمد کے قدمہ میں لے جاؤ. اللہ اکبر آیا، سر لے سی لیکن سر دین واسطے جا رہے ہیں. سودے کے لیے آج بازار گئے تھے ہم، ہاتھ اسی کے بک گئے جس کے خریدار گئے تھے ہم. جان لینے گیا تھا، جان دینی پڑ گئی ہے. اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ میں جا کے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ظالمان قرآن ایسی کتاب ہے جڑا سن لگے ہوتے دل میں اتر جاتی ہے. اللہ اسی قرآن کو توہین کر کے سمجھتے ہیں قرآن مٹ جائے گا. قرآن نہ مٹنے والی کتاب ہے، نہ ختم ہونے والی کتاب ہے. تمہاری نسلیں مٹ جائے گی، قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا. اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے. مگر مجھے حیرت اور افسوس ہے مسلم دنیا کے حکمرانوں پر. 57 ممالک کا اتحاد ہے. وہ غیرت کرو، وہ آئی سیدھا اجلاس کو بلوا رہے تھے صرف قرآن کی حفاظت واسطے، قرآن کی عزت کی حفاظت واسطے، اپنے مذہب کی حفاظت واسطے. کم از کم اسی وہ آئی سیدھا اجلاس بلوا رہے تھے. وہ آئی سیدھا اجلاس باقی مقاصد واسطے بلایا جا سکتا ہے، مذہب اسلام واسطے نہیں بلایا جا سکتا. اتنا مظلوم ہو گیا اسلام. اللہ اللہ اکبر. آج معتصم یاد آنے لگا. عباسی حکمران معتصم، مسلم دنیا کا حکمران معتصم. جب عموریہ کے حکمران نے مسلم خاتون کو قید کیا تھا اور مسلم خاتون نے اذیتوں کے عالم میں، تکلیفوں کے عالم میں کہا تھا معتصم کو پکارا تھا، تو وہ حکمران کہنے لگا بلا اپنے معتصم کو تیری آگے مدد کرے. جب معتصم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے فلاں علاقے میں ایک مسلم خاتون قید بند کی صحبت برداشت کر رہی ہے، اللہ اکبر. معتصم اسی وقت اٹھتا ہے، آنکھوں میں حسن ہے، زبان پر لرزہ طاری ہے. معتصم کہتا ہے مجھے ایک مسلم خاتون نے پکارا ہے، میں مسلم خاتون کی پکار کو پہنچ چکا. خادم حضرت کا شربت پیجیے، فرمایا شربت رکھ دے، زندگی ہوئی ہاتھ پھسا کے شربت پیوں گا. اسی وقت 4000 اپنے گھوڑے بجلی کی رفتار کی طرح لے کر عموریہ پہنچا. سردی کا موسم ہے، جا کے عموریہ پہ حملہ کیا. عموریہ کو فتح کر کے مسلمان خاتون کو قید سے آزاد کیا اور کہا اللہ کے بعد پورے واسطے کی دنیا میں معتصم کو پکارا گیا. معتصم نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک میں شربت کے قریب بھی نہیں جاؤں گا جب تک میں مسلمان مدد نہ کر سکوں. صلاح الدین ایوبی مسلم دنیا کا حکمران تھا. صلاح الدین ایوبی نے کہا میں کیسے چین سے سوؤں؟ میرا فلسطین اور میرا یروشلم، میرا فلسطین غیروں کے ہاتھ میں ہے، میں کیسے چین کے نہیں سوؤں؟
حج کا ارادہ ترک کر دیا تھا صرف اس خاطر کہ میں اپنا فلسطین واپس لوں گا. اور پھر 11ویں صدی میں اس نے اپنا فلسطین لے کے بھی دکھایا تھا. یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ آج 57 مسلم ممالک کا اتحاد ہونے کے باوجود ہم اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتے. کسی ایک کی زبان بھی نہیں کھلی. ایک نہیں بول سکتا, اتحاد کر کے تو بولنا آسان ہوتا ہے نا. اتنی بے غیرتی مسلم حکمرانوں کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں 9/11 کے بعد یہ جیسے لگاتار کبھی حرمت رسول پہ حملہ, کبھی حرمت قرآن پہ حملہ, ایسے ان کو بھونکنے کا موقع مل گیا. کوئی بھی زبان بند کرنے والا نہیں. انہیں پتہ ہے کہ سارے ہمارے سر خرید و غلام ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہمارے سر خرید غلام ہیں. اور پھر رب سے جنگ کر کے سودی معاملات کر کے ان کے سامنے لیٹتے ہیں. یہی حال یہ ذمہ داری کو پاکستان اسلام کی شہرت سمجھا, پاکستان اسلام کی شہرت سمجھا جاتا ہے. مگر پاکستان کیوں پیچھے؟ کم از کم ہم ہی یہ اجلاس کروا لے اور مطالبہ کرتے کہ وہ ظالم ہمارے حوالے کرے. ہمارے حوالے نہیں کر سکتے, کم از کم خود اسے سزا دو. مطالبہ کر سکتے تھے نا, لیکن مطالبہ تب ہوتا ہے جب دل میں ایمان ہو. خدا کی قسم دل کے اندر اگر ایمان ہونا, دنیاوی طاقت نہ بھی ہو تو انسان ساری دنیا پہ حاوی ہوتا ہے. یہ ایمانی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی طاقتوں کی محتاج نہیں. پھر یہ مٹھی پر ہونے کے باوجود 1000 پہ غالب آ جاتا ہے. لیکن ایمانی طاقت کو ہونا, ایمانی غیرت کو ہونا. آج ہمارے پاس دنیا کی طاقت ہے, سب کچھ موجود ہے, مگر ایمانی طاقت موجود نہیں. اللہ ہمیں ایمانی طاقت ہے. یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ایک ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم معاشی طور پہ ان کا بائیکاٹ کریں, ہم ان کی معیشت کو تباہ کریں. ہم معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیتے تو اٹھ نہ سکتے. 57 اسلامی ممالک اگر اتحاد کر لیں, انہیں صنعت کے میدان میں, معیشت کے میدان میں بالکل لمبا پا سکتے ہیں. اور اسی اتحاد کے کبھی اسی ہماری مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں, یہ کل فائدہ ہے. ایتھے اسی پیٹ دیا ہاں بھائی فلاں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو جی, ہاں مسلمان, اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ فائدہ تبھی ہے جب ہم عالمی لیول پہ معیشت ان کی کمزور کریں گے, تب فائدہ ہوگا. اس طرح کوئی فائدہ نہیں. بشک پیتی رکھو, کوئی فائدہ نہیں. ہمارے 10 روپے نہ جائیں گے تو ہم پہ فرق پڑے گا. ساری دنیا مسلموں کو پیسے دے رہی ہے, میری جیب سے 5 روپے نہ نکلے تو انہیں فرق پڑتا ہے. فرق تب پڑے گا جب سارے اور کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کر لیتے ہیں. انہیں دو ممالک کے ساتھ صنعتی اور معاشی طور پر بائیکاٹ کر دیتے ہیں. یہ ذمہ داری حکمرانوں کی. ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. جتنا وہ ان کا مقصد کیا ہے, آئے روز قرآن سے لوگ متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب وہ چل پھر رہے, برداشت نہیں ہوتا مجھ سے کہ ہم اور جو کچھ کر نہیں سکتے. پھر جب بندہ میں نے پہلے مایوس ہوتا ہے تو پھر ایسے گھٹیا حرکتیں کرتا ہے. ہمیں چاہیے ہم قرآن کی تعلیمات کو اور عام کریں. ہم اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, اپنی زبان سے لوگوں کو دعوت دیں. وہ تبھی ہے جب ہمیں خود پتہ ہوگا. ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کو سیکھیں,